رحمت ولی زرسن کیلاش ویلی کے دوسرے بڑے گاؤں رمبور کی ایک پہاڑی پر رہتا ہے۔ بچپن سے دونوں ٹانگوں سے معذور ہے اور ہاتھوں کی مدد سے گھسٹ گھسٹ کر چلتا ہے۔ گھر چوٹی پر ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے جنگل سے ٹریک کر کے جانا پڑتا ہے۔ دوسرا راستہ سیڑھیاں ہیں۔ یونانی والنٹیئرز نے رحمت ولی کے گھر تک 350 سیڑھیاں بنا دی ہیں۔ یہ سیدھی اور مشکل سیڑھیاں دریا سے شروع ہوتی ہیں اور انگوروں کی بیلوں، اخروٹ، سیب اور شہتوت کے درختوں کے نیچے سے ہوتی ہوئیں رحمت ولی کے گھر تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہ معذور ہونے کے باوجود دنیا کے منفرد لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن اور ہاتھوں کو فن کی دولت سے نواز رکھا ہے۔ یہ پیدائشی آرٹسٹ ہے، لکڑی تراش کر انتہائی خوبصورت مجسمے بناتا ہے۔ گھوڑا اس کے فن کی شہرگ ہے۔ یہ لکڑی کو کاٹ کر، رگڑ کر اور کھود کر اسے گھوڑے کی شکل دے دیتا ہے اور کمال کر دیتا ہے۔ یہ فن اس نے صرف ایک دن میں سیکھ لیا تھا۔ وہ معذور تھا، بچہ تھا، اپنے گھر سے نیچے نہیں جا سکتا تھا، لہٰذا وہ چارپائی پر بیٹھ کر سارا دن چاقو سے لکڑی چھیلتا رہتا تھا۔ لکڑی کبھی تیر بن جاتی تھی، کبھی کمان، کبھی لڑکا، کبھی لڑکی، کبھی چڑیا اور کبھی خرگوش، لیکن گھوڑا بنا کر اسے زیادہ خوشی ہوتی تھی۔ بمبوریت میں اس زمانے میں ایک مجسمہ ساز رہتا تھا، وہ بھی لکڑی سے بت تراشتا تھا۔ اسے اس کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے ایک دن اپنے سارے اوزار لیے اور جنگل میں چلتا چلتا رحمت ولی کے گھر پہنچ گیا۔ وہ اس سے ملا، لکڑی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اسے تراشنا شروع کر دیا۔ رحمت ولی دیکھتا رہا۔ مجسمہ ساز نے لکڑی کا گھوڑا بنایا، اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور کہا، لو اب اسی طرح بناتے رہو۔ اس نے اپنے سارے اوزار اس کے حوالے کر دیے اور واپس آ گیا۔ وہ رحمت ولی کا ایک دن کا استاد تھا۔ اس نے استاد کے اوزاروں سے مجسمے بنانا شروع کر دیے اور آہستہ آہستہ دنیا میں مشہور ہوتا چلا گیا۔ رحمت ولی سے میرا تعارف میرے بیٹے شمائل نے کرایا۔ یہ چند ماہ قبل کیلاش گیا اور ٹریک کرتا ہوا اس معذور آرٹسٹ کے گھر تک پہنچ گیا۔ اس کے فن نے اسے مبہوت کر دیا۔ ہم 22 اگست کو رمبور پہنچے، فیسٹیول دیکھا اور لنچ کے لیے نیچے آئے تو شمائل نے حکیم بابر کو رحمت ولی کے بارے میں بتا دیا اور یہ بے تاب ہو گیا اور میرے پاس آ کر بولا، میں نے لا آف اٹریکشن کی زندہ مثال تلاش کر لی ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، یہ معذور آرٹسٹ آج تک پہاڑ سے نیچے نہیں آیا۔ اس نے چوٹی پر بیٹھ کر مجسمے بنانا شروع کیے اور آپ یہ دیکھ لیں، اس کے مجسمے خریدنے کے لیے گورے یورپ سے کیلاش اور پھر کیلاش سے اس کے گھر تک جاتے ہیں۔ کیا یہ لا آف اٹریکشن نہیں؟ یعنی ایک شخص پہاڑ پر بیٹھ کر یہ سوچ کر مجسمے بنا رہا ہے، اس کے خریدار انہیں خریدنے کے لیے یہاں آئیں گے اور وہ آتے ہیں۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ حکیم بابر نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ اس سے ملنے کے لیے جائیں گے؟ میں نے اپنے گھٹنوں کی طرف دیکھا، یہ تازہ ٹھیک ہوئے تھے۔ پھر پہاڑ کی چوٹی کی طرف دیکھا اور پھر حکیم بابر کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں کیوں نہیں؟ حکیم نے کہا لگایا اور پوچھا اور گھٹنے۔ میں نے جواب دیا، میں ایسے ہی جانا چاہتا ہوں۔ میں آج جیسے تیسے چوٹی تک پہنچ جاؤں گا، لیکن اگر خدا نخواستہ کل میرے گٹے گھوڑے جواب دے جاتے ہیں تو پھر میں شاید کبھی اس گمنام آرٹسٹ کو نہ دیکھ سکوں۔ حکیم بابر نے ایک اور کہا لگایا اور ہم نے ٹریکنگ شروع کر دی۔ حکمت اللہ کاکڑ، آغا جنید اور ایک خوبصورت صاحب بھی ہمارے ساتھ چل پڑے۔ ہمارے ساتھ لاہور کے ایک میاں بیوی بھی تھے۔ خاتون ماشاءاللہ بہت زندہ دل اور جرأت مند تھیں۔ وہ اس جگہ بھی چپ چاپ پہنچ جاتی تھیں جہاں مضبوط سے مضبوط مرد بھی ہمت ہار بیٹھتے تھے۔ یہ دونوں دوسرے گروپ کے ساتھ سیڑھیوں کے ذریعے چل پڑے۔ رحمت ولی کا گھر 8-10 گھروں کی چھوٹی سی لوکیلٹی میں تھا۔ گھر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ سیہنوں میں انگور کی بیلیں اور سیب کے درخت تھے اور چھتوں پر شہتوت اور خوبانی سکھانے کے لیے رکھی تھی۔ ہم بڑی مشکل سے گرتے پڑتے اور پسینے سے بھیگتے ہوئے رحمت ولی زرسن کے گھر پہنچ گئے۔ وہ گرم جوشی سے ملا اور ہاتھوں سے گھسٹتا ہوا ہمیں اپنی ورکشاپ تک لے گیا۔ یہ چھوٹا سا چبوترا تھا اور وہاں اس کے 5 شاہکار پڑے تھے۔ 2 بڑے گھوڑے تھے، دونوں پر سوار بیٹھے تھے۔ معذور آرٹسٹ نے سواروں اور گھوڑوں دونوں کی کیفیات لکڑی میں پرو دی تھیں۔
ایک گھوڑے کا سوار ہنس رہا تھا جبکہ دوسرا سنجیدہ دکھائی دیتا تھا، لیکن دونوں مکمل تھے۔ زرسن نے بتایا، ہنستے سوار کا گھوڑا چترال کے شاہی خاندان نے خرید لیا ہے، جبکہ دوسرا گھوڑا اس نے ایک فرینچ سیاح کے لیے بنایا۔ یہ چند دن میں مکمل ہو جائے گا اور وہ اسے پک کرا لے گا۔ تیسرا گھوڑے کا سر تھا اور وہ بھی کمال تھا۔ گھوڑے کی ساری کیفیات اس پر درج تھیں۔ ون پیس تھا اور وہ ون پیس سر حکمت اللہ کاکڑ نے خرید لیا۔ میں اسلام آباد تک اس سر کو حاسدین کی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ چوتھا اور پانچواں شاہکار چھوٹے سائز کے گھوڑے تھے جن پر سوار بیٹھے تھے۔ یہ رف تھے لیکن اس کے باوجود ان میں ایک جاذبیت تھی۔ میں نے ان میں ایک کو پسند کیا اور رحمت ولی کو نذرانہ دے کر خرید لیا۔ وہ گھوڑا اب میرے ڈرائنگ روم میں رکھا ہے۔ میں اسے روز دیکھتا ہوں اور جی بھر کر لا آف اٹریکشن کو داد دیتا ہوں۔ ہم 1 گھنٹہ رحمت ولی زرسن کے ساتھ گزار کر واپس چل پڑے۔ سیمنٹ کی سیڑھیاں مکئی کے کھیتوں اور سیب اور خوبانی کے درختوں کے درمیان سے گزر رہی تھیں۔ میں اور عبدالوحید صاحب آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کمال دنیا بنائی اور اپنی محبوب ترین مخلوق انسان کو اس میں اتار دیا اور پھر اسے لا آف اٹریکشن کا تحفہ دے دیا۔ ہم انسان جو سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ انسان نے اڑنے کا سوچا، یہ آج اڑ کر زمین کے مدار سے بھی باہر چلا جاتا ہے۔ اس نے رات کو دن بنانے کا سوچا اور پھر اس نے یہ کر دکھایا۔ اس نے بیماریوں کے مقابلے کا سوچا اور یہ آج اپنی ہر بیماری کا علاج کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس نے اپنی سپیڈ بڑھانے کا فیصلہ کیا اور یہ آج پلک جھپکنے میں کیا سے کیا نہیں کر جاتا۔ اور اس نے گوگل، فیس بک، واٹس ایپ اور اسکائپ کے ذریعے پوری دنیا کو بھی آپس میں جوڑ دیا۔ لہٰذا آج یہ فکرہ حقیقت بن چکا ہے۔ آپ کو جو چیز گوگل پر نہیں ملتی وہ دنیا میں موجود ہی نہیں۔ یہ سب لا آف اٹریکشن کا کمال ہے۔ یہ قانون کہتا ہے آپ دنیا تک پہنچنا چاہتے ہیں یا دنیا کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں تو آپ بس کام شروع کر دیں۔ دنیا آپ اور آپ دنیا تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ بھارت میں اورنگ آباد میں اجنتا کے غار ہیں۔ ان غاروں میں ہزاروں سال پہلے نامعلوم انسانوں نے دیواروں پر تصویریں بنائیں۔ ان لوگوں نے بھی یقیناً یہ سوچا ہوگا دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ ان غاروں تک پہنچیں گے اور ہمارا یہ شاہکار دیکھیں گے، اور پھر لوگ وہاں پہنچے اور یہ شاہکار بھی دیکھا اور نامعلوم آرٹسٹوں کو داد بھی دی۔ قرطبہ کی مسجد مراکش کے معماروں نے بنائی تھی۔ وہ لوگ مسجد بناتے جاتے تھے، اس کے ستون تراشتے جاتے تھے اور سوچتے جاتے تھے ایک وقت آئے گا جب پوری دنیا ہمارا شاہکار دیکھے گی۔ قرطبہ سن 1236 میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا اور عیسائی پادریوں نے ستون گرا کر مسجد کے عین درمیان چرچ بنا دیا۔ مسجد تھوڑی سی باقی رہ گئی، لیکن آپ لا آف اٹریکشن دیکھیے۔ آج دنیا بھر کے سیاح اس تھوڑی سی مسجد کو دیکھنے آتے ہیں اور دیر تک اس کی خوبصورتی کی داد دیتے رہتے ہیں، جبکہ وہ چرچ عمارت میں ایک بے ہنگم اور گستاخ قہقہہ محسوس ہوتا ہے۔ موہنجو دڑو اور اہرام مصر بھی لا آف اٹریکشن کی جیتی جاگتی مثالیں ہیں۔ یہ شاہکار انسانوں نے ہزاروں سال پہلے یہ سوچ کر تخلیق کیے تھے دنیا کبھی نہ کبھی یہ دیکھے گی اور ہمارے فن کی داد دے گی۔ اور آپ قدرت کا کمال دیکھیے، موہنجو دڑو 4000 سال زمین میں دفن رہا جبکہ اہرام 5000 سال ریت میں چھپے رہے، لیکن پھر دونوں ایک دن باہر آئے اور اپنی ہیبت اور خوبصورتی سے پوری دنیا کو مبہوت کر دیا۔ یہ ہو نہیں سکتا انسان نے کوئی کمال کیا ہو اور وہ دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رہ گیا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں انسان کوئی بات سوچتا ہو اور وہ دنیا میں ظہور پذیر نہ ہو۔ ہم جو سوچتے ہیں وہ بھی ہو کر رہتا ہے اور ہم جو کرتے ہیں وہ بھی کبھی نہ کبھی دنیا تک ضرور پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ آپ جم کر محنت کریں اور اخلاص کے ساتھ کام کریں۔ آپ کی محنت اور آپ کا کام بہرحال دنیا تک پہنچ کر رہے گا۔ قدردان اگر پہاڑوں پر ٹھڈے کھا کر رحمت ولی زرسن تک پہنچ سکتے ہیں تو یہ آپ تک بھی ضرور پہنچیں گے، لیکن بس آپ نے شاہکار تخلیق کرنا ہے۔ آپ اشرف المخلوقات ہیں، مور نہیں ہیں جو جنگل میں ناچ ناچ کر فوت ہو جائے گا اور اس کے لیے کوئی تالی نہیں بجے گی۔ شکریہ۔